أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ آپ الحمدللہ۔ دورہ قرآن میں آج ہمارا 21 پارہ ہے۔ الحمدللہ سورہ عنکبوت ہے۔ ہم اپنے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اور آپ تلاوت کرو اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی اس سے مراد قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اے نبی آپ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، اور اس کے بارے میں اس کے احکامات اور اس کی شریعت جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے جو شریعت قائم ہو رہی ہے اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ اس میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ وَأَقِیمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، یعنی ایک کافر میں اور ایک مسلمان میں جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی اس سے مراد تسبیحات ہیں اور صبح و شام کے اذکار ہیں، یقیناً بہت بڑا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کے عمل کو جانتے ہیں۔ اور تم اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر انتہائی احسن انداز میں، یعنی بحث برائے اصلاح جو ہے وہ ہونی چاہیے، بحث برائے بحث نہیں ہونی چاہیے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہہ دو کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دی تھی اور وہ عبرانی زبان میں تھی، تو ان کو عربی میں ترجمہ کر کے جو ہے وہ اہل کتاب بتایا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ہی تم ان کی کتابوں کی تکذیب کیا کرو اور نہ ہی تصدیق کیا کرو، بلکہ یہ کہا کرو کہ جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما برداری کرنے والے، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، پھر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور یعنی اس سے مراد اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن سلام جو تھے اور سیدنا سلمان فارسی جو تھے، وہ یعنی پہلے اہل کتاب تھے اور پھر اس کے بعد مسلمان ہوئے۔ اور ان اہل مکہ سے بھی کچھ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی مکہ کے مشرک لوگ، اور ہماری آیات کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا، اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، یعنی اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ امی تھے، یعنی امی نبی تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم صفات میں سے ہے۔ اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کاتب رکھے ہوئے تھے، اور جب وحی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو املا کروا دیا کرتے تھے۔ تب تو باطل پرست ضرور شک کرتے، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یا لکھنا جانتے ہوتے تو جو کافر ہیں وہ ضرور شک کرتے اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے پڑھ کر جو ہے وہ یہ خطاب لا رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے تھے، بلکہ یہ ان لوگوں کے سینوں میں واضح آیات ہے جنہیں علم دیا گیا، یعنی جو حفاظ ہیں، جو علماء ہیں قرآن کے، ان کے سینوں کے اندر یہ کتاب جو ہے وہ رچی بسی ہوئی ہے، اور ہماری آیات کا انکار ظالموں کے سوا کوئی نہیں کرتا، یعنی جس نے انکار کیا، جس نے آیات کا، یعنی جس نے کفر کیا یا شرک کیا وہی ظالم ہے، اور وہی اس کتاب کا بھی انکار کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس رب کی جناب سے معجزات کیوں نہیں اتارے گئے۔ آپ کہہ دیں کہ معجزات صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں صرف اور صرف کھلا ڈرانے والا ہوں، اور کیا انہیں یہ کافی نہیں ہے کہ یقیناً ہم ہی نے آپ پر کتاب نازل کیا، یعنی یہ اتنی عظیم بات کہ اللہ رب العزت نے اپنا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، نبی اس کو پڑھ کر سناتے ہیں، بلا شبہ اس میں یقیناً رحمت اور نصیحت ہے، یعنی جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، جو اس کا شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب یعنی قرآن پاک جو ہے
وہ رحمت ہے اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی جو اس پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ قل کفی باللہ، آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور وہ آپ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں، اور اگر ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا ہے، یعنی کہ جو عذاب ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے لوح محفوظ میں ایک وقت لکھ رکھا ہے، ایک مدت لکھ رکھی ہے۔ اگر وہ مدت نہ ہوتی تو جس طرح یہ اپنے منہوں سے عذاب مانگ رہے ہیں جلد ہی وہ عذاب ان پر آ جاتا، تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر اچانک آئے گا، حالانکہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ وہ آپ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی، دنیا میں تو ان کو عذاب ملے گا ہی ملے گا، لیکن جہنم جو ہے وہ ایک دائمی عذاب کے طور پر ان کو گھیر لے گی، جس دن انہیں ان کے اوپر سے ڈھانک لے گا، اور ان کے قدموں کے نیچے سے، یعنی جو آگ کی چدریں ہیں وہ اوپر سے بھی آئیں گی اور پاؤں کے نیچے سے بھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چکھو اس کا مزہ جو کچھ تم کرتے ہیں، جو اعمال تم دنیا میں کرتے رہے ہو اب ان کی جزا پاؤ۔ اے میرے بندو ایمان لائے ہو، جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین بہت وسیع ہے، چنانچہ تم میری ہی بات کرو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہجرت کی دعوت دے رہے ہیں کہ یعنی اگر تم ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر تم اللہ کی شریعت کی پیروی نہیں کر سکتے تو اللہ کی زمین وسیع ہے، ہجرت کر کے اس جگہ پر چلے جائیں جہاں اللہ کے دین کے احکامات نافذ کیے جاتے ہیں۔ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک سفید ایک نمکین مینڈے کو لے کے آئیں گے اور اس کو جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھیں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ تو سب اس کو پہچانیں گے اور کہیں گے کہ ہم میں سے ہر ایک نے اس کا مزہ چکھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذبح کروا دیں گے، اور اس طرح موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں ہم ضرور جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی جو نیکوکار ہیں ان کے دو ہی طریقے ہیں۔ نمبر 1 یعنی جو آزمائشیں آتی ہیں سب سے پہلے اس پر صبر کرتے ہیں، پھر اس کی راہ نجات کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ کہ اگر انسان ایسے توکل کرے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے، جس طرح پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں کہ وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو وہ شکم سیر ہوتے ہیں، تو اللہ آپ کو بھی انسان کو بھی ویسے ہی رزق دے جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ کہاں سے بہکایا جاتا ہے، یعنی اپنے منہ سے بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا انکار کرتے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، جیسے تثلیث کا ہے کہ اللہ اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم اور سیدہ مریم، اس طرح ہی وہ کافر جو تھے وہ بھی اللہ کے ساتھ لات اور عزا اور ان لوگ چیزوں کو مانتے تھے، یعنی اپنے منہ سے اللہ کی یعنی اللہ کو ایکسپٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر وہ یعنی شریک بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، یعنی بنجر زمین کو زراعت کے قابل بنایا، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک دل لگی، یعنی دنیا جو ہے وہ ایک طرح کا کھیل ہے جس نے ایک دن جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے، اور یقیناً آخرت کا گھاری یقیناً اصلی زندگی ہے۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں،
عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی میں لے جاتا ہے وہ اچانک ہی شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی جب تکلیف میں ہوتے ہیں تب خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب وہ تکلیف دور کر دی جاتی ہے تو پھر ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، شرک کرنے لگ جاتے ہیں، تاکہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس کی وہ ناشکری کریں اور تاکہ فائدہ اٹھا لے، تو جلد ہی وہ جان لیں گے، یعنی جس نے اللہ کی ناشکری کی وہ قیامت والے دن دیکھ لے گا اپنے اعمال کا بدلہ۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے حرم کو پرامن بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حرم کو پہلے دن سے ہی امن والا بنایا ہے، حالانکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، یعنی جو قافلے اس کے ارد گرد سے آتے تھے ان کو کیا ہے لوٹ لیا جاتا تھا، لیکن حرم جو کہہ دیتا تھا کہ میں حرم پاک سے ہوں تو ان کو لوگ تکلیف دینے سے دور رہا کرتے تھے۔ تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا احسان کے کرم حرم والے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو تمام مصیبتوں سے دور رکھتے تھے، اور پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، حق کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا تھا۔ حق سے مراد اللہ رب العزت کی کتاب اور اللہ کے رسول ہیں۔ کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی انہیں یقیناً ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ ہماری سورہ عنکبوت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ روم جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ روم مکی ہے، اس میں 60 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، مغلوب ہوئے رومی، یعنی یہ کیا تھا کہ روم والے اور فارس والے دو اس وقت کی سپر پاورز تھی، ٹھیک ہے، اور یعنی جس طرح سپر پاور آپس میں جنگ ان کی سٹارٹ رہتی ہے، ان کی ایسے ہی جنگ سٹارٹ رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب جو فارسی تھے وہ جو تھے وہ مشرک تھے، ٹھیک ہے، اور جو رومی تھے وہ اپنے آپ کو اہل کتاب عیسائی بتاتے تھے، تو اس طرح جو رومی تھے وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے، ٹھیک ہے، اور جو فارسی تھے وہ مشرک تھے، تو وہ مکہ والوں کے زیادہ ان کے درمیان اور مکہ والوں کے درمیان شرک مشترکہ چیز تھی، تو مکہ والے فارسیوں کا ساتھ دے رہے تھے، اور جو روم والے تھے یعنی جو مسلمان تھے وہ رومیوں کی سائڈ پر تھے۔ تو کیا ہوا کہ جب جنگ ہوئی تو جو رومی تھے وہ مغلوب ہو گئے، یعنی کیا ہوا کہ وہ جنگ کو ہار گئے۔ قریب کی زمین میں، یعنی اس سے مراد فلسطین کے نزدیک یعنی شام وغیرہ، اور اپنی مغلوبیت کے بعد جلد ہی وہ غالب آ جائیں گے، یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رومی جو ہے وہ جلد ہی غالب آ جائیں گے، اور اس وعدے میں جو ہے وہ عرصہ جو بتایا گیا وہ 8 سے 10 سال کا عرصہ ہے، چند برسوں سے مراد یہی 8 سے 10 سال، یعنی یہ 3 سالوں سے کم اور 10 سالوں سے زیادہ نہیں ہوتا، اس کے درمیان کا عرصہ ہوتا ہے۔ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یعنی وہی رب ہے جو یعنی فتح بھی دیتا ہے اور یعنی شکست بھی دیتا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور اس دن مومن خوش ہوں گے، یعنی جس دن یعنی رومی جو ہے وہ فتح یاب ہوں گے تو مومن اس دن خوش ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا نصرت کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ دنیا کی زندگی میں ظاہر کو جانتے ہیں اور وہی آخرت سے غافل ہے، یعنی دنیا کے چاقو چبند رونقیں جو ہے اس پر وہ یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے اعمال کے بارے میں وہ لوگ غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کو برحق اور مدت مقررہ تک پیدا کیا ہے، یعنی اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس حق کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔
پیچھے جو روم اور فارس کی جنگ کا تھا، تو وہ 10 سال کے بعد جو ہے رومی دوبارہ انہوں نے جنگ کی تھی فارسیوں کے ساتھ، تو رومی جیت گئے تھے، اور یہ اسی دن ہی جیتے تھے جس دن جو ہے غزوہ بدر ہوئی تھی۔ تو مسلمانوں کو اس دن خوشی پہ خوشی ہوئی تھی، یعنی بدر والے دن مسلمان بھی جیت گئے، اور اسی دن ہی جنگ میں جو ہے وہ رومی بھی جیت گئے تھے، یعنی ایک تو اپنی جنگ جیتنے کی مسرت تھی، اور ایک جو ہے رومیوں کی جنگ جیتنے کی مسرت تھی۔ اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقیناً انکار کرنے والے ہیں، اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، یعنی زمین میں انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی، سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، جیسے علاقہ احقاف والے یا احجاز والے جو تھے، ہجر والے جو تھے، ان کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو خوب پھاڑا تھا، یعنی زمین کو پھاڑ کے اس کے اندر سے معدنیات نکالنا، یا زراعت وغیرہ، یا پھر تعمیرات جیسے محل وغیرہ، جیسے قوم صالح کی جو ہے وہ کیا کرتی تھی، اور اس نے ان سے زیادہ آباد کیا تھا، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے تھے، ان کی کفر کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بہت ہی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا، اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جس طرح یعنی یہ اللہ پردے کے احکام اللہ کی آیات ہیں، تو اس کو نہ ماننا یا اس کے اندر جس طرح مذاق اڑائے جاتے ہیں، جس طرح داڑھی کا ہے رکھنا وہ، یا جس طرح یعنی وراثت کے احکام ہے، اس میں سے کسی بھی حکم کے بارے میں، جیسے قبر کے عذاب کا ہے، یا جیسے جہنم کا ہے، یا جیسے فرشتوں کے بارے میں کسی کا بھی مذاق اڑانا یعنی اللہ کے یاد کا مذاق اڑانا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف ہی تم لٹائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم سخت مایوس ہوں گے، یعنی ان کے اپنے اعمال میں ان کو کوئی اجر تو ملے گا نہیں، تو نہ ہی ان کو امید ہوگی کہ وہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جائیں، تو مایوسی ان کے اوپر چھا رہی ہوگی، اور ان دن شریکوں اور ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے، یعنی ان کے شریک ان کی سفارش نہیں کریں گے، اور وہ خود ہی آج ان کو شریک بنا رہے ہیں، قیامت والے دن اپنے شریک کا انکار کریں گے، اور خالصتاً اللہ کے آگے عاجزی کا اظہار کریں گے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی جو لوگ ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں گے اپنے عمل کے اعتبار سے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنتوں میں، اور جو بد ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے، وہ جہنم میں ہوں گے، اور آگے جہنم کے بھی درجے ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کے اعتبار سے، یعنی منافق علیحدہ درجے میں اور مشرک علیحدہ درجے میں اس طرح ہوں گے، اور پھر آگے ان کے گناہوں کی جیسے یعنی جو زانی ہے یا چور ہے، یا آگے ان کے گناہوں کی بھی علیحدہ علیحدہ وادی ہے، تو اس طرح لوگ جو ہے اس دن جدا ہو جائیں گے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی بس وہی عالیشان باغ میں خوش رکھے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری یاد اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، یعنی صبح شام میں، یعنی اس میں سے مراد صبح شام کے اذکار بھی ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک کی 5 نمازیں بھی ہیں، اور آسمان اور زمین سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور تیسرے پہر کو اور جب تم ظہر کرو، یعنی تیسرے پہر سے مراد جو ہے جب دن روشن ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے، تو اس سے مراد 5 نمازیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مردوں میں سے زندہ کو نکالتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ انڈے میں سے چوزے کو نکالتا ہے، اور زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے، جس طرح زندہ مرغی کے اندر سے مردہ چوزا نکلتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ گے، جس طرح زمین سے پودے نکلتے ہیں انسان، ایسے ہی قیامت کے دن اس کے اندر سے نکلے گا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم انسان ہو کے پھیلتے ہی جا رہے ہیں۔ سیدنا آدم کو مٹی سے بنایا، اور پھر جو انسانی نسل کا سلسلہ ہے وہ پانی کے نطفے سے چلا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی ہیں، یعنی یہ اللہ کا احسان، اور یہ رشتہ جو ہے وہ اللہ کی عظیم نشانی ہے کہ اس نے
تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی، یعنی مودت اور رحمت، یعنی میاں جو ہے وہ بیوی کے لیے اور بیوی جو ہے وہ میاں کے لیے، ان دونوں کے درمیان۔ مودت کا لفظ جو محبت کا ہے یہ اس ایج میں ہوتی ہے کہ جب یعنی جوانی کی ایج میں ہوتی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو اپوزٹ یعنی جینڈر کی میں جو اٹریکشن ہوتی ہے اس وجہ سے، یعنی وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ اور رحمت، اور رحمت والا جو پیریڈ ہے وہ یعنی ضعیفی کا پیریڈ ہے کہ جب وہ بالکل کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر رحم کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو محبت کے یعنی قسمیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے درمیان رکھی ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں، یعنی زبان جو ہے یعنی اس میں جو ہے مختلف یعنی کچھ جیسے ہم تجوید کا علم تجوید میں پڑھتے ہیں نا، کچھ لفظوں کے مخارج سیم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی ادائیگی یا ان کے ساؤنڈز جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور تمہاری زبانوں میں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، کہ یعنی ہر علاقے کے سکن ٹون جو ہے وہ دوسرے علاقے سے مختلف ہے، اور اسی طرح ہی کسی ایک شخص کی سکن ٹون جو ہے وہ کسی دوسرے سے میچ نہیں کرتی ہے۔ بلا شبہ اس میں علم رکھنے والوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا، اور تمہارا اس کے فضل میں سے تلاش کرنا، یعنی دن کے وقت اللہ کے حکم سے رزق تلاش کرنا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور امید کے ساتھ بجلی دکھاتا ہے، یعنی بجلی کی کڑک سے خوف بھی اور امید کے اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارش برسائے گا، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت یہاں پہ جو ہے اپنے اوپر سرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ پوائنٹس بتا رہے ہیں، کس طرح آپ زمین کے اوپر یا آسمان کے اوپر یا نباتات کے اوپر یا معدنیات کے اوپر یا خود اپنی جانوں میں یا اپنے ساتھی کے ساتھ رشتے کے تعلق میں یا اس طرح یعنی کشتیوں میں یا سمندروں میں یا دن اور رات کے بدل کر آنے جانے میں کس طرح آپ جو ہے وہ سرچ کر کے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی بار پکارے گا تب تم اچانک نکل آؤ گے، یعنی جب سور میں پھونکا جائے گا تو کوئی بھی جو ہے وہ انکار نہیں کر سکے گا، بلکہ پکارنے والے کی پکار کی طرف سب لپکیں گے، اور اس کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کے لیے فرما بردار ہے، اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور وہ اس پر آسان ترین ہے۔ یعنی ایک شخص کی تخلیق اور کل کائنات کی تخلیق اللہ کے لیے برابر ہے، اور اسی طرح ہی اس کے موت کے بعد اس کا اٹھایا جانا بھی، اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اعلیٰ صفت اسی کے لیے ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال بیان کیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس رزق میں تمہارے شریک ہے جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کہ تم اس میں برابر ہو، تم ایک دوسرے سے ڈرنے کی طرح ان سے ڈرتے ہو؟ یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو رزق آپ کو دیا ہے، کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کا غلام جو ہے وہ اس رزق میں اس کا حقدار ہو جائے اور وہ آپ کے برابر ہو جائے؟ یعنی جس طرح وراثت کے میں تقسیم ہوتی ہے اس طرح تمہارا غلام جو ہے وہ تمہارے برابر پر آ جائے، تم اس سے ڈرتے ہو، یعنی اس سے ایسے ہی ڈرتے ہو جیسے دوسرے لوگوں کو اپنا مال دیتے ہوئے ڈرتے ہو، یعنی تم پسند نہیں کرتے کہ تمہارا غلام تمہارے برابر ہو۔ اسی طرح ہم آیات کھول کر بیان کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہم جو اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو یا وہ لوگ جن کے اندر یعنی وہ چیزیں جیسے بت وغیرہ اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دے۔
ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات کا پیچھا کرتے ہیں، جن لوگوں نے شرک کیا ہے وہ بغیر علم کے یعنی کسی بھی دلیل کے بغیر کیا کرتے ہیں، بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس شخص کا راستہ کون دکھائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر، یعنی جس کے اوپر گمراہی جو ہے وہ مسلط ہوگی، نہ ہی ان کی کوئی مددگار ہے۔ چنانچہ آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں، یعنی اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جس طرح سیدنا ابراہیم دین میں یعنی ملت اسلام پر تھے، ایسے آپ بھی اپنے آپ کو دین اسلام پر ہی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے، جو دین اسلام ہے وہ اللہ کی فطرت ہے۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام یعنی فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو مجوسی یا عیسائی یا یہودی جو ہے اس کو بنا دیتے ہیں، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اس کی طرف رجوع کرنے والے بنو اور اس سے ڈر جاؤ اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور بہت سے گروہ بن گئے، یعنی اپنے دین کے اندر جیسے جو عیسائی ہیں وہ 71 فرقوں پر اور یہودی 72 فرقوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی، جس میں ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور باقی جو 72 فرقے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کر کے پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی رحمت کا مزہ انہیں چکھائے تو اچانک ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرا، یعنی کسی بھی طرح کی آزمائش جیسے اولاد کی یا رشتے کی یا روزی کی، رزق کی یا علم کی یا کوئی بیماری کی، تو پھر خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں۔ لیکن جب اللہ اس آزمائش کو دور کرتا ہے تو پھر شریک ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے پاس گئے تھے یا اس دربار پر گئے تھے یا اس پیر کے پاس گئے تھے یا عالم کے پاس، یعنی اللہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ یہ شفا یا یہ نعمت جو ہے وہ عطا کی ہے، تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس کی ناشکری کریں۔ سو تم مزے اڑاؤ کہ جلد ہی تم جان لو، یعنی دنیا کی زندگی کے مزے اڑا لو، واپس لوٹ کے تو اللہ کے پاس ہی آنا ہے۔ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے؟ پھر وہ ان کے بارے میں بتاتی ہے جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کو یہ اپنے بت بنا رہے ہیں کیا اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل دی ہے یا کوئی حکم دیا ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو یکا یک مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے کفر اور ظلم کی وجہ سے جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر فوراً ہی جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا یقیناً اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہی رزق ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اپنے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اپنے رزق کو تنگ کرتا ہے۔ بے شک اس میں سے ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ رشتہ دار کو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، یعنی رشتہ داروں کا بھی تم پر حق ہے تمہارے رشتوں میں سے، اور مسکین کا بھی، یعنی جس طرح ہم نے پڑھا نا کہ قرآن پاک میں جو میرے مومنین ہوتے ہیں وہ اپنے مالوں میں دوسروں کا حق سنتے ہیں، یعنی ان کے پاس جو دولت موجود ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ساری کی ساری میری ہے، بلکہ وہ اللہ کی عطا سمجھتے ہیں اس کو، اور اس میں مسکینوں کے لیے حق رکھتے ہیں۔ اور مسافروں کا بھی، یعنی وہ مسافر جو اپنے گھر سے دور ہے، اپنے گھر میں بے شک وہ کشائش والا بھی ہو لیکن اب چونکہ وہ راستے میں ہے تو اس کے لیے بھی یعنی کوئی روزی روٹی یعنی کوئی کھانے پینے کا یا کسی بھی طرح کے اسباب کو قائم کرنا تاکہ اپنے گھر پہنچ سکے، اس کا حق دے دو، یعنی اس سے مراد یعنی ان لوگوں پر صدقہ کرنا ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے، یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے وہی جو ہے وہ فلاح پانے والا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، اور سود پر جو تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے تو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، کیونکہ سود کے اندر جو ہے وہ برکت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، اس لیے تم وہ اصل میں تو یعنی مال سے اضافی مال تم دیتے ہو لیکن اللہ اس کے اندر سے برکت اٹھا لیتا ہے تو وہ نہیں بڑھتا۔
اور جو تم زکوٰۃ سے دیتے ہو، یعنی زکوٰۃ سے مراد فرضی زکوٰۃ بھی ہے اور کیا ہے صدقہ بھی ہے، مال کی پاکیزگی کے لیے دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کرتے ہوئے یعنی زکوٰۃ اس لیے دیتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، تو یہی لوگ ہیں جو کئی گنا بڑھانے والے ہیں، اللہ اس کے مال کو بھی کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بھی کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ یعنی اللہ رب العزت کتنا عظیم ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے انسان بنایا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی کیا کیا کہ اس کی زمین پر رہنے کے لیے ہر چیز کو اس کے لیے یعنی مسخر کر دیا، پھر اللہ نے موت دی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد اٹھائے گا اور اس سے اس کے اعمال میں پوچھے گا۔ کیا کوئی ہے جو اس میں سے کسی ایک چیز پر یا کسی ایک سٹیج پر بھی قادر ہو، یعنی پیدا کرنے پر یا مارنے پر یا اٹھانے پر یا کوئی فیسلٹی دینے پر؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور ان سے بہت بلند ہے جنہیں یہ شریک بناتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے، ان شرک کرنے والے بتوں سے۔ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گئے، یعنی جو بھی فساد برپا ہوتے ہیں وہ لوگوں کی اپنی ہی یعنی کمائی کی وجہ سے، جس طرح سمندروں میں فساد جیسے کہ وہ یہ جو ٹینکرز وغیرہ ہیں اکثر لیک ہو جاتے ہیں، وہ آئل کی جو لیئر ہے وہ سمندر کے اوپر جم جاتی ہے جس سے سمندری جانور مرتے ہیں اور وہ سمیل پھر پورے شہر میں پھیلتی۔ تو یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اور یہ ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کا انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ پلٹائے۔ یہ جو سونامی آتی ہے یا زلزلے آتے ہیں یا آگ ہے یا بارش کا رخ زیادہ قحط ہے یا موسموں کے اندر بڑی شدت آ جانا، جیسے سردی میں ہونا تو بڑی شدید اور گرمی ہونا تو بڑی شدید گرمی ہونا، یہ سارے کیا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتے تاکہ لوگ جو ہیں وہ پلٹا ہے۔ آپ کہہ دے کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ اس سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک ہیں، بس آپ اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دن آئے جس کا ٹال جانا نہیں ہے، یعنی اس سے مراد قیامت ہے۔ اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی ان کی گروپ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اپنے گروپ میں ہوگا، یعنی اس سے مراد کلاسیفیکیشن ہے۔ جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے اور جس نے نیک عمل کیا تو وہ اپنے لیے سامان تیار کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی۔ یقیناً وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتے ہیں، یعنی ہوائیں جب چلتی ہیں تو ایک طرح سے خوشخبری ہوتی ہے کہ اب جو ہے وہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بارش کے ذریعے سے نصیب ہوگی، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ رحمت کا مزہ چکھائے اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلے۔ سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہیں اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، یعنی خشکی پر زراعت کے ذریعے سے، اور سمندر کے اندر جس طرح یعنی مچھلیاں ہیں یا یعنی پرلز موتی وغیرہ ہیں ان سب کے ذریعے، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، یعنی اللہ کے رزق پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو مزید عطا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اس سے پہلے والا بھی جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تھے، پھر وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لائے تو ہم نے ان سے انتقام لیا، جنہوں نے جرم کیا یعنی جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا ان سے اللہ نے بدلہ لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ پر ایمان لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھاتی ہے، یعنی جو ہوائیں ہیں وہ بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے، یعنی ہواؤں کے ذریعے بادل جو ہیں وہ پورے آسمان میں پھیل جاتے ہیں اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، یعنی بادلوں کو۔ چنانچہ آپ بارش کو دیکھیں کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، یعنی بارش جو ہے وہ بادلوں کے درمیان سے نکلتی ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے تب وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ، حالانکہ
بلا شبہ اس سے پہلے ان پر برسائی جائے، اس سے پہلے یقیناً وہ مایوس تھے، یعنی بارش کے آنے سے پہلے وہ بارش سے مایوس تھے کہ کبھی بارش بھی اس جگہ برسے۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار دیکھیں کہ کس طرح وہ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ مردوں کو یقیناً زندہ کرنے والا ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم ہوا بھیج دیں پھر وہ کھیتی کو زرد پڑی ہوئی دیکھیں تو اس کے بعد یقیناً وہ ناشکری کرتے رہ جائیں۔ یعنی یہاں پر جس مصفرہ زرد پڑی ہوئی، یعنی اس سے مراد وہ ہوا ہے جو خیر کی نہیں ہوتی، یعنی جس سبز ابھی کھیت جو ہے وہ سبز ہے اور ان کے اوپر اس طرح کی ہوا بھیجی جائے تو ان کے کلر جو ہیں وہ فوراً ہی زرد پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ رب جو ٹھنڈی اور پاکیزہ ہوا بھیج سکتا ہے، وہ اس طرح کی تیز ہوا بھی بھیج سکتا ہے جس سے فصلوں کے رنگ جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ بس یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہروں کو۔ یہاں سے مردوں سے مراد وہ ہیں جن کے اندر ہدایت کا نور نہیں ہے، جبکہ وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں۔ اور نہ ہی آپ اندھوں کو کبھی ان کی گمراہی سے ہدایت دینے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے احکام سے اور اللہ کی تعلیم سے ہی یعنی اندھے بنے ہوئے ہیں، ان کو ہدایت کے راستے پر نہیں چلایا جا سکتا۔ آپ کسی کو نہیں سنا سکتے ان کے سوا جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرما رہے ہیں کہ صرف اے نبی آپ انہی کو ہی سنا سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ کے حکم سے، چنانچہ وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، یعنی کیا ہے کہ ایک نطفے کے چند قطرے ہیں، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، یعنی تم بچے سے یعنی مضبوط جوان عمر میں آئے کہ جس میں تمہاری ہر جو چیز تھی وہ مضبوط اور قوی ہو گئی۔ پھر قوت کے بعد کمزوری، یعنی اس قوت کے بعد آہستہ آہستہ پھر تم بڑھاپے کی طرف جانے لگے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے تو وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، یعنی مجرم جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم صرف چند ساعتیں ہی دنیا میں گزارے ہیں۔ اسی طرح وہ بہکائے جاتے ہیں، یعنی وہ بہکے ہوئے لوگ ہیں جو کہہ رہے صرف چند سیکنڈ رہیں۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا ہے اس سے مراد انبیاء اور صدیقین اور علماء اور ایمان لانے والے نیک لوگ ہیں۔ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو بلا شبہ یقیناً تم اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہرے ہو، یعنی لوح محفوظ کے مطابق تو تم قیامت کے دن تک ٹھہرے ہو۔ تو یہ اٹھائے جانے کا دن ہے، یعنی آج کا دن قیامت کا ہے، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ تو اس دن جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی، یعنی اس دن اگر وہ اللہ کے آگے کوئی عذر، کوئی توبہ، کوئی استغفار کریں گے تو اسے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، نہ ہی ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر چکے ہیں، اور یقیناً اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ بھی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ تم یقیناً باطل پرست ہو۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ معجزہ جو نبی کو دیا گیا وہ ان کی زندگی تک تھا، یعنی جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا تو وہ ان کی زندگی تک تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قیامت تک ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر میں دنیا سے وصال پا بھی جاتا ہوں تو میرا معجزہ ہمیشہ سے ہی قائم رہے گا۔ اور نبی کا معجزہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے کہ جو اس کے لیے کوشش کرے گا یہ اس کے لیے ہدایت اور نور اور رحمت جو ہے وہ بنا رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے ہی مجھے جو ہے قیامت والے دن میری امت دوسری امتوں سے زیادہ ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو نہیں جانتے، پس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو وہ لوگ ہرگز ہلکا نہ پائیں جو یقین نہیں رکھتے، یعنی وہ آپ کو کمزور، یعنی نبی وہ آپ کو کمزور دل نہ پائیں۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری سورہ روم جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور سورہ لقمان جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ لقمان مکی ہے، اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، یعنی اس سے مراد یہ قرآن پاک ہے۔ ہدایت نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی جو خیر کا کام کرے اور خیر کی چاہ کرے اور خیر کی کوشش کرے تو اسی کے لیے ہی ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ کی جو فرض کی ہوئی نماز ہے اس کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی نماز سے مراد اپنی جسم اور روح میں اللہ کا حصہ سمجھتے ہیں، اور زکوٰۃ سے مراد جو ہے اپنے مالوں میں اللہ کا حصہ سمجھتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کا ہر عمل جو ہے وہ یعنی آخرت پہ بیس کر رہا ہوتا ہے۔ یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو غافل کر دینے والی بات خریدتا ہے، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ بات جو یعنی آخرت سے اور اللہ سے جو ہے وہ غافل کرتے۔ اس سے مراد سارے جو طرح کے گانے ہیں اور ساری طرح کی جو پوئٹری ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے، اور ساری لغویات اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح گانے والوں کی جو بے ہے اس کو یعنی حرام کیا ہے، اور ان کی جو ارننگ ہے اس کو بھی پسند نہیں کیا، کہ یہ جو میوزک ہے وہ انسان کو حقیقت سے غافل کر دیتا ہے۔ جیسے اکثر آپ نے یعنی دیکھا ہوگا کہ کس طرح جو ٹرک ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ اس طرح میوزک کو بڑی اونچی آواز میں سنتے ہیں تاکہ یعنی جو سفر کی تھکاوٹ ہے اور جو ٹائم ہے وہ اچھے سے گزر جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو پسند نہیں کیا کہ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو غافل کر دینے والی بات خریدتا ہے تاکہ وہ علم کے بغیر ہی لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکا دے، یعنی اس کے اندر ان گانوں کے اندر جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یعنی وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، یعنی گانے کے اندر جو الفاظ ہیں وہ حقیقی نہیں ہوتے بلکہ خواہش کے مطابق ہوتے ہیں، اور اس اللہ کی راہ کا مذاق بنائے، یعنی اللہ کے اوپر جو چلنے والے لوگ ہیں اللہ کے راستے پر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب ہمارے یاد اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ جاتا ہے، یعنی جب اللہ کے احکام کے بارے میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو وہ اس کو بالکل معمولی جان کر بلکہ اپنی فیملی ٹرینڈز کو ٹریڈیشنز کو جو ہے وہ پرموٹ کرتے ہوئے کہ ہماری تو یہ روایت ہے ہی نہیں، تو ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا، یہ بات کہہ کے اپنے آپ کو بڑا کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، یعنی اللہ کے یاد کو سنتے ہوئے اس طرح وہ بے اثر ہوتے ہیں ان پر جیسے ان کے کانوں میں بوجھ ہو اور انہوں نے اللہ کے یاد کو سنا ہی نہ ہو۔ چنانچہ آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں بھری جنتیں ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو ستون کے بغیر ہی پیدا کیا، تم ان کو دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے آسمان کی چھت بنائی اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑ جو ہیں وہ جمع کر دے کہ کہیں تمہیں لے کر جھک نہ جائے، یعنی اس سے مراد کے زلزلے وغیرہ ہے کہ کہیں وہ لے کر ڈول نہ جائے، وزن ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پھر ہم نے اس میں ہر طرح کی غلہ یعنی عمدہ قسم اگائی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، تو تم مجھے دکھاؤ ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہے کیا پیدا کیا، یعنی جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا۔ اللہ فرما رہے مجھے وہ دکھاؤ کھا کہ ان شریکوں نے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، یعنی دین کا جو فہم ہے، جس کو دین کا علم آ جائے وہ حکمت والا ہوتا ہے، اس کے پاس حکمہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یعنی اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، یعنی اللہ جو بھی شکر کرتا ہے وہ اللہ کی شان کو نہیں بڑھا دیتا، اور نہ ہی کوئی کفر کرتا ہے تو وہ اللہ کی شان کو گھٹا دیتا ہے، بلکہ اللہ جو ہے وہ غنی ہے، یعنی ہمارے شکر اور کفر سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے، یعنی بیٹے کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے جو ہے وہ بیٹے کو اس طرح محبت سے پکارے کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، اور پھر ان کی جو ہے وہ تربیت جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی کبھی بھی کسی بھی حالت میں جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے شرک کرنا، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب کو معاف کر دے گا لیکن مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بلا شبہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ کے ظلم سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پہ نہ رکھنا، تو اللہ کے ہاں ظلم یہ ہے، یعنی شرک ظلم یہ ہے کہ اللہ ہی حق رکھتا ہے کہ اس سے اکیلے کی جو ہے وہ عبادت کی جائے، تو جب ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو یہ ہم اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی، یہ اللہ کی وصیت ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے حقوق بتائے ہیں کہ جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بنائے ہیں جو انسان کو دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں، اور پھر اس میں بھی خاص اللہ نے اس کی ماں کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا ہے، یعنی یہ وہ پریگننسی کا پیریڈ ہے جس میں ماں زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہوتی ہے، کہ اس کا ہر لمحہ ایک وزن ہے، یعنی ایک بڑی ہیلدی پریگننسی بھی ہو تو وہ بھی اس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے کہ وہ نہ اٹھ سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے، نہ کچھ کھا پی سکتی ہے، ایون کہ وہ یعنی اپنے بیڈ پہ لیٹے ہوئے جو کروٹ ہے وہ بھی وہ یعنی سکون سے نہیں لے سکتی، اور اس کا یعنی ایک ایک جوڑ ہے جو دکھ رہا ہے، یعنی کوئی یعنی اور اس میں یعنی اگر آپ یعنی بہت اچھی میل بھی لے رہے ہیں، بڑی اچھی ڈائٹ بھی ہے، تو یعنی جو ڈاکٹر اس کو بڑے اچھے سمجھتے ہیں کہ آپ جتنا بھی کھا لیں اس میں سے کچھ بھی آپ کو انرجی نہیں مل سکتی، وہ ڈائریکٹلی جو انرجی کنزیوم کر رہا ہے وہ آپ کا بچہ ہے، کہ وہ ایک یعنی ایسا خون کا لوتھڑا ہے جو آپ کے ساتھ جوک کی طرح چپکا ہوا ہے، اور لٹرلی وہ آپ کا خون پی رہا ہے، یعنی یہ وہ سٹیجز ہے کہ یعنی آپ کے خون سے وہ انرجی لے رہا ہے، جس میں یعنی موسٹ آف دی ٹائم جو یعنی پریگننٹ فیمیلز ہیں ان کو اسی طرح ہی یعنی ان کی ایچ بی جو ہے وہ ڈاؤن کر جاتی ہے اسی وجہ سے، تو یہ یعنی اس کا ہر ایک جو یعنی لمحہ ہے وہ ایک تکلیف کے ساتھ دوسری تکلیف کے، ایون یعنی اس کو لیٹتے ہوئے اس کی سانس جو ہے وہ اس کو اب نہیں سانس آ رہی بچے کے وزن کی وجہ سے، تو اس طرح اس کے لیے ہر دن جو ہے وہ میں نے اس کی مشکل میں یعنی اضافے کا سبب ہے، تو اللہ یعنی ایسی عورتوں کو اللہ سے لو لگانی چاہیے کہ اللہ ان کو اس کی ہر تکلیف پہ جو ہے وہ اجر دے گا، لیکن مائیں کیا کرتی ہیں کہ اس بات یعنی اس تکلیف کو تو برداشت کرتی ہیں لیکن پھر کیا کرتی ہیں کہ بچوں پہ احسان جتلاتی ہیں کہ میں نے تمہیں یعنی اتنی تکلیف میں پیدا کیا، ایسے نہ کریں بلکہ اللہ کے ساتھ لگائیں کہ اللہ اجر دے گا، اللہ یعنی جو ہے وہ اس کا بدلہ مجھے دے گا جو تکلیف مجھے پہنچی ہے، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال کا ہے، یعنی اس کی جو رضاعت کی مدت ہے وہ 2 سال کی ہے، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، یعنی اللہ یہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور والدین کا بھی، اور میری طرف ہی لوٹ کر آنا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ میرے نیک سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ، پھر پوچھا گیا، پھر آپ نے فرمایا تمہاری والدہ، پھر پوچھا گیا، پھر اس طرح 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا نام لیا اور 4تھی دفعہ باپ کا نام لیا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ باپ جو ہے وہ کم درجے پر ہے، بلکہ نبی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے،
لیکن یہ ہے کہ ماں جس طرح یعنی ایک وہ عورت ہے وہ ایموشنل ہے اور اس نے وہ فزیکل جو ہے یعنی پین بیئر کی ہے، اس کا یہ اجر ہے کہ اس کی خدمت جو ہے وہ زیادہ کی جائے، لیکن حکم جو ہے وہ باپ کا مانا، یعنی جو ڈسیجن ہوگا وہ باپ کا ہوگا اور جو خدمت ہوگی وہ ماں کی ہوگی۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے جس کا تجھے علم بھی نہیں، پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا۔ یعنی اس کے بارے میں جیسے جیسے صحابہ تھے تو ان کی ماؤں نے کہا تھا کہ اچھا تمہارا دین تو یہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا جو ہے وہ بات مانو، تو میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم کافر بن جاؤ، یعنی اسلام کو چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم جو ہے وہ کھانا پینا اور چھاؤں میں جانا اس طرح چھوڑ دیں گی۔ اور وہ جو ہے پھر اس طرح کھانا چھوڑنے کی وجہ سے 3 دن تک یعنی انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو ان پر غش طاری ہو گئی۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ آیت جیسے خاص میرے لیے ہی اتری ہے کہ کسی کو شریک کرے جس کا تجھے علم بھی نہیں، پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، یعنی اللہ کے نافرمانی میں انسان کی اطاعت نہیں ہے۔ اور دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اور اس کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیے، یعنی اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر میری طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کی وزن کی ہو، یعنی اس کا وزن اتنا ہو جتنا کہ رائی کے دانے کے پاس وہ کسی چٹان میں ہو، یعنی اب وہ چٹان وہ رائی کا دانہ جو ہے وہ چٹان کے اندر چھپا ہوا ہے، یا آسمانوں میں ہو یعنی آسمان کی بلندیوں میں ہو، یا زمین میں یعنی یہ زمین کی گہرائیوں کے اندر بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ یعنی اس سے مراد قیامت والے دن اللہ اس رائی کے دانے کو کھینچ لائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا باریک بھی ہے، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو، یعنی اس سے مراد امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے، اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو، یعنی اللہ کی طرف سے جو آزمائش آئے اس پر صبر کرو، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، یعنی غرور اور اکڑ کے ساتھ جو ہے منہ بنا بنا کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں اس طرح بات نہ کرو، اور زمین پر اکڑ کے نہ چلو، یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ زمین پر پاؤں مار مار کے جو ہے وہ چلا جائے، کہ انسان نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ ہی آسمان پر چڑھ سکتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی کو خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا۔ وقصد فی معشجی کا، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، یعنی یا تو بہت تیز چلنا کہ بھاگنے جیسا، نہ ہی بہت آہستہ چلنا کہ ایسے کمزور اور ضعیف لوگ، یعنی اپنی طرح سے تم عاجزی کر رہے ہو۔ تو سیدنا عمر نے ایسے لوگوں کو ڈانٹا تھا جو اس طرح یعنی بیماروں جیسی چال جو ہے وہ چلا کرتے تھے۔ اپنی آواز کو پست رکھو، یعنی اپنی آوازوں میں بھی اعتدال رکھو، یعنی نہ تو گدھے کی طرح بہت اونچا بولنا اور نہ ہی اتنا آہستہ بولنا کہ دوسرے کو سمجھ ہی نہ رکھے۔ بے شک سب سے بری یقیناً گدھوں کی آواز ہے، کہ سب سے جو بری آواز ہے وہ گدھے کی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گدھے کو دیکھا کرو تو توبہ استغفار کیا کرو کہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے، اور جب مرغ جو ہے وہ آواز دے تو اللہ کے فضل کا سوال کیا کرو کہ وہ تب فرشتے کو دیکھتا ہے۔ الم تروا ان اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاموں میں لگا دیا جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی علم کے بغیر ہی اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پائے نہیں۔ اللہ وہی بات کہ اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی فیملی کے جو یعنی فیملی ہے یا کلچر ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ اور کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور وہ ہو بھی نیک، تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا ہے، یعنی جس نے اپنا آپ اللہ کو بیچ دیا، یعنی اپنے آپ کو بالکل اللہ کے حوالے کر دیا اور پھر وہ اس پر جمع رہا
وہ ہو بھی نیک تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارے میں، یعنی اس نے اس سہارے کو چھانا، جس طرح ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا عروۃ الوثقی کہ ایک مضبوط کڑے میں ہے، تو اس نے ایک مضبوط سہارا، کون سا سہارا ہے؟ اللہ کا سہارا، جس کو اس نے تھام لیا، اور سارے کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے۔ اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غم زدہ نہ کرے، ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی اللہ رب العزت نبی کو حوصلہ دے رہے ہیں، پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہم انہیں بتا دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم انہیں بہت تھوڑا سامان دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا، یعنی کفار سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ قل الحمد للہ، آپ کہہ دیں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، یعنی یہ آرگیومنٹ ہے کہ ان سے پوچھیں کہ آسمان زمین کس نے بنایا، تو وہ فوراً سے ہی کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو نبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی بات کو انہیں پر ہی الٹا دو، کہ ان کے اس اعتراف پر کو کہ الحمدللہ، یعنی اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس رب کو مانتے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، انہیں اپنے منہوں سے اقرار بھی کرتے ہیں پھر بھی ساتھ میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز بے حد خوبیوں والا ہے۔ اور اگر واقعتاً روئے زمین کے تمام درختوں کی کلمیں ہوں اور تمام سمندر اس کی سیاہی ہوں، اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں گی، یعنی اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی صفات جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ تم انسانوں کا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھانا ایک ہی نفس جیسا، جیسے اللہ نے ایک نفس سیدنا آدم کو پیدا کیا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے پوری دنیا کو پیدا کیا، اور ان کو موت دینا، جیسے کسی ایک شخص کو موت دینا یا پوری دنیا کو موت دینا، وہ ایک جیسا ہی ہے، اور دوبارہ اٹھایا جانا بھی ایک جیسا ہی۔ اللہ پر تعداد کی کمی یا زیادتی کوئی بوجھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، یعنی جس کے ذمے جو ذمہ داری ہے، جیسے سورج کے لیے یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ رات کو نکلے، وہ ہمیشہ دن کو ہی نکلتا ہے، اور اسی طرح چاند کے ذمے یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دن کو نکلے، وہ ہمیشہ رات کے وقت ہی روشن ہوتا ہے۔ سب ایک مدت مقرر تک چلتے جا رہے ہیں، یعنی جو اللہ نے ان کی مدت رکھی ہے وہ اپنے اس وقت تک جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یقیناً اس کے بعد سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہی باطل ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، بے حد بڑا ہے۔ الم تر ان الفلک، اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً کشتی سمندر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلتی ہے، یعنی کشتی جو سمندر میں چلتی ہے وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، بلا شبہ اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے، بڑے شکر کرنے والے کے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہی مومنوں کے 2 رویے ہوتے ہیں، یا پھر شکر یا پھر صبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اس کے لیے ہر 2 یعنی سچویشن میں خیر ہی خیر ہے، اگر اس پر آزمائش آتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ثواب ہے، اور اگر اللہ اس کے لیے کوئی نعمت بھیجتا ہے اور وہ اس پر شکر کرتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ اور جب انہیں کوئی موج سائبانوں جیسی ڈھانپ لیتی، یعنی پانی کی موج جو پہاڑ کی طرح سمندر میں ظاہر ہوتی ہے، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں کہ وہ دین کو اسی لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ خالص ایک اللہ کو ہی پکارا جائے۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لے آتا ہے یعنی اس موج سے، تو ان میں سے کچھ ہی سیدھے راستے پر قائم رہنے والے ہیں، جسے اکرمہ بن ابو جہل تھا، جب وہ بھاگ گیا اور سمندر میں یعنی کشتی پر بیٹھ کے سمندر کے بیچ گیا، پانی کی موج آئی، انہوں نے کہا کہ اب خالص اللہ کو پکارو، تب اس نے وعدہ کیا تھا اگر میں بچ گیا
تو میں نبی پر ایمان لے آؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا اور وہ واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے بیعت کر لی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ ہی سیدھے راستے پر قائم رہتے ہیں اور نہیں انکار کرتا ہمارے آیات کا مگر جو نہایت عہد توڑنے والا بے حد ناشکرا ہو. اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ بھی کام آنے والا ہوگا. یقین اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے چنانچہ دنیا کی زندگی تمہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ بڑا دھوکے باز یعنی اس سے مراد شیطان ہے. ہرگز نہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے. یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے. یعنی یہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں جو اللہ کے پاس ہیں. یعنی اللہ کو ہی پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی اور وہی جری اور وہی بارش برساتا ہے. یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ بارش کب آئے گی اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں یعنی ماں کے رحم میں نر ہے یا مادہ ہے اس کا علم اللہ کو ہی ہے. اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا. یعنی کسی شخص کو اپنی ارننگ کے بارے میں علم نہیں ہے. پھر کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ زمین میں مرے گا یعنی کس جگہ پر اس کو موت آئے گی اپنی. اگر کسی شخص کو پتا ہو کہ اس کو موت کس جگہ آنی ہے تو وہ کبھی اس جگہ نہ جائے. لیکن اللہ کو پتہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس موت والی جگہ کی طرف اس کا کوئی ضرورت مقرر فرما دیتے ہیں تو وہ شخص اس کی طرف چلا جاتا ہے. ان اللہ علیم خبیر. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا پوری خبر رکھنے والا ہے. یہاں پہ ہماری سورہ لقمان جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور سورہ سجدہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے. سورہ سجدہ مکی ہے. اس میں 30 آیات اور 3 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہے اور اللہ رب العزت کا علم اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ لا ریب فیہ من رب العالمین. اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کی رب کی طرف سے ہے. یعنی یہ جو سورہ سجدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یہ گھر رکھا ہے یعنی کفار جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلیم کرتے تھے کہ انہوں نے اس کو گھر رکھا ہے بلکہ وہ تیرے رب کی جناب سے حق ہے تاکہ آپ خبردار کریں ایسی قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تاکہ وہ ہدایت پا جائے. اللہ تعالیٰ اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا جس میں پہلا دن اتوار اور آخری دن جمعے کا تھا. پھر وہ عرش پر بلند ہوا اور اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے. یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی کوئی مددگار کوئی دوست کوئی سفارشی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سفارشی. تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے پھر وہ ایک کام ایک دن میں اس کی طرف اوپر جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے وہ زمین سے اوپر کی طرف اور اوپر سے اللہ کے کام زمین کی طرف جس کی مقدار 1000 سال ہے. یعنی اللہ کا ایک دن ہمارے جو گنتی کے دن ہیں ان کے 1000 سال کے برابر ہے اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو. ٹھیک ہے. یعنی یہاں سے ہماری آسمان دنیا تک کی جو مسافت ہے وہ 500 سال کی ہے اور آسمان دنیا سے اگر اللہ رب العزت کے عرش تک کی مسافت جو ہے وہ 500 سال کی ہے. یعنی جب کوئی فرشتہ ہمارے پاس حکم لے کے آتا ہے تو وہ مسافت جو ہے وہ 1000 سال کی مسافت طے کر کے آتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے وہ سیکنڈز میں ہم تک پہنچ جاتا ہے. وہی ہر غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے سب پر غالب نہایت رحم والا جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا جس نے پیدا کی اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا کی تھوڑے سے گارے سے یعنی مٹی سے جو ہے نا مٹی کے ایک مٹھی سے اللہ نے انسان کی تخلیق کی. پھر اس نے اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی یعنی نطفے سے. پھر اس کو درست کیا اور اس نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے. تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے. یہ سارے اللہ کی نعمتیں ہیں اور قیامت والے دن ان کے بارے میں سوال ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے کیا واقعی ہم ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے. یعنی اس طرح ایک کافر تھا
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بسیدہ ہڈی لے کے آیا اور وہ اس کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ریزہ ریزہ کاٹا اور کہا کیا یہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھائے گا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ اس کو دوبارہ اٹھائیں گے، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے، نہیں سیرے سے حشر کا انکار کرنے والے۔ آپ کہہ دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں کب سے کار لے گا، چنانچہ تم اپنے رب کی جناب میں لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے مراد ملک الموت بھی ہے اور اس کے ساتھ دوسرے مددگار فرشتے ہیں جو آ کے انسان کی روح نکالتے ہیں، اور دونوں کے طریقے جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ یعنی جو کافر ہے اس کے لیے بدصورت ترین جو ہے وہ فرشتے آتے ہیں اور وہ ان کو زجر و توبیخ کرتے ہوئے ان کی روح کو اس طرح اس کے جسم سے کھینچتے ہیں، اور جو نیک اور پاک روح ہوتی ہے اس کے لیے انتہائی خوبصورت فرشتے آتے ہیں کہ اس سے انتہائی اکرام کے ساتھ بولتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں پاک روح نچل اپنے، یعنی اے پاک روح نکل اس پاک جسم سے، چل اپنے رب کی رضا کی طرف۔ اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، چنانچہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں، بلا شبہ ہم یقیناً کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ کیا کریں گے؟ آپ دوبارہ سے دنیا میں جانے کی اجازت چاہیں گے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دیتے، لیکن میری طرف سے بات سچ ثابت ہوگی کہ یقیناً میں ضرور جنوں اور انسانوں سے سب جہنم کو بھر دوں گا۔ سو اب مزہ چکھو کیونکہ تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، ہم نے بھی یقیناً تمہیں بھلا دیا، اور ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی جہنم کے اندر عذاب ان کے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ یقیناً ہماری یاد پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، یعنی جب ان کو اس یعنی یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس میں اپنی فرما برداری شو کرتے ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے اور آپ سب نے سجدہ ادا کرنا ہے۔ ان کے پہلو بستر سے الگ ہی رہتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں نے نہیں دیکھا ایسے شخص کو کہ جو جنت کا طلبگار ہو اور وہ سویا ہوا ہو، اور نہ ہی میں نے دیکھا ہے کسی ایسے شخص کو جو جہنم رسید ہو اور وہ سویا ہوا ہو، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں۔ چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں کیا چھپا رکھا ہے، یعنی اس سے مراد جنت ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایسی ہے کہ اسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی دل پر اس کا خیال اترا، یعنی اس کی خوبصورتی ایسی ہے کہ دنیا کے جو انسان ہیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس عمل کے بدلے میں جو وہ کرتے ہیں، تو کیا جو شخص ایمان والا ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ دونوں برابر نہیں، یعنی کافر اور مسلمان برابر نہیں ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی تو ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہیں مہمان نوازی کے طور پر، اور اس کے بدلے میں جو وہ کام کرتے تھے، یعنی اپنے اعمال کے بدلے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ رہے وہ لوگ جن لوگوں نے نافرمانیاں کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلیں تو اس میں لٹا دیے جائیں گے۔ یعنی جہنمی جب کوشش کریں گے کہ اس جنت سے نکل سکے تو وہ واپس اسی میں ہی بھیج دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اور لیکن ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ہی چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور سکھائیں گے۔ یعنی بڑے عذاب سے مراد آخرت کا عذاب ہے اور چھوٹے عذابوں سے مراد دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے پھر بھی وہ ان سے منہ پھیر جاتا ہے۔ یقیناً انہی مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، چنانچہ آپ اس کی ملاقات سے کسی شک میں نہ ہو، اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ یعنی وہ جو کتاب تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، اور ہم نے ان میں سے رہنما بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے، یعنی اس سے مراد علماء تھے جو اس یعنی عام لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور ہمارے یاد پر وہ یقین رکھتے تھے۔ یقیناً آپ کا رب ہی
ان کے درمیان قیامت کے دن کے بارے میں فیصلہ کرے گا، یعنی اللہ رب العزت قیامت کے دن لوگوں میں فیصلہ فرما دیں گے جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اولم یہدی لہم، اور کیا اس نے ان کو ہدایت نہ دی کہ ہم نے کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا، اس سے پہلے کتنی قومیں، جیسے قوم عاد ہے، قوم نوح ہے، قوم سمود ہے، ان کو اللہ نے ہلاک کیا، جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، یعنی جس جگہ وہ رہتے تھے اب اس جگہ کے مکین یہ لوگ ہیں، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، تو وہ کیا سنتے نہیں ہیں، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا یقیناً ہم بنجر زمین کی طرف پانی ہانک کر لاتے ہیں، یعنی فرشتے جو ہیں وہ بادلوں کو ہانکتے ہیں اور اس پانی کو جو ہے وہ بنجر زمین کی طرف اللہ کے حکم سے لایا جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے ہم کھیتی نکالتے ہیں جس میں ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی، تو کیا وہ دیکھتے نہیں، یعنی یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، یعنی اس سے مراد قیامت کا فیصلہ ہے، اگر تم سچے ہو آپ کہہ دیں فیصلے کے دن ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، یعنی جب قیامت آ جائے گی اور وہ ایمان لے کے آئیں گے تو ان کا ایمان ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں اور انتظار کریں، یقیناً وہ بھی منتظر ہیں، یعنی سب مل کر اس بڑے دن کے فیصلے کا انتظار کریں۔ یہاں پہ ہماری سورہ سجدہ جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے الحمدللہ، اور سورہ احزاب جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ احزاب مدنی ہے، اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی، اے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو، یعنی یہ ایسا ہوا تھا کہ کچھ کافر جو ہے وہ مکہ سے مدینہ آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات پر اجازت دی تھی کہ وہ نبی سے بات کریں گے، لیکن جب وہ نبی سے بات کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اے نبی اگر آپ یہ بات کہہ دیں کہ یہ لات اور عزا جو ہے ان کے اندر بھی کوئی اختیار ہے اور اللہ قیامت والے دن ان کی سفارش کو مانے گا تو ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ ان کی بڑی گستاخی تھی، یعنی انہوں نے نبی کے سامنے یہ بات کہ سیدنا عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں ان کو یعنی قتل نہ کر دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب میں ان کو ایمان جو ہے وہ دے چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے، اور اس کی پیروی کرو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے، یعنی اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی ہمیشہ سے پوری طرح خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے، یعنی اللہ پر ہی توکل رکھو، اور اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، یہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر بیان کیا ہے کہ جیسے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس نے تمہاری ان بھی، یعنی اب آگے کی جو بات ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بنائی ہے کہ جس طرح یہ بات ناممکن ہے کہ کسی شخص کے سینے میں دل ہو، ویسے ہی نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، یعنی یہ اب وہ بات ہے جس کے لیے مثال بیان کی گئی ہے۔ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم مجھے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی یہ اسلام سے پہلے طلاق دینے کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ بیوی کو کہ یہ کہہ دینا کہ تم مجھے میری ماں کی طرح ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، ایسے ہی اللہ نے تمہاری بیویوں کو تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنایا، یعنی اس طرح کہہ دینے سے وہ تمہاری حقیقی مائیں نہیں بن جاتی، اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا، یعنی کسی شخص جس طرح ہم یعنی لے پالک ہوتے ہیں، یعنی جس طرح ہم کسی کو اپنا بیٹا بنا لے تو وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ اسلام سے پہلے جو ہے وہ اس طرح جو یعنی لے پالک ہوتے تھے ان کو وراثت میں بھی حق دیا جاتا تھا، ان کے نام کے ساتھ باپ اپنا نام بھی لگاتا تھا، لیکن یہ سارا کچھ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ختم ہو چکا ہے، یہ اس وجہ سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جو زید بن حارث تھے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جب سیدہ زینب کو جب ڈیورس دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو ہے اللہ کے حکم سے سیدنا زینب سے جو ہے وہ نکاح کیا تھا، تو لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو کے ساتھ، یعنی ایک طرح کا ان کا رشتہ بہو کا بن گیا تھا کہ بہو کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لے، جبکہ یہ چیز تو اسلام میں یعنی حرام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیت نازل کی کہ منہ سے یہ کہہ دینے سے کہ یہ میرا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یعنی ان کو، یعنی جیسے سیدنا زید ان کو پھر جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ زید یعنی جو ہے وہ میرا بیٹا ہے، تو لوگ جو ہے وہ سیدنا زید کو زید بن محمد کے نام سے پکارنے لگے۔ جب یہ آیت اتری تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید تمہارے والد جو ہیں وہ حارثہ ہیں، پھر اس کے بعد ان کو زید بن حارثہ کے نام سے ہی پکارا جانے لگا۔ یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی شخص کو پتہ ہو کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنا نسب اس شخص کی طرف جو ہے وہ کرے تو اس پر جنت جو ہے وہ حرام ہے، یعنی ہمیشہ صحیح لوگوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے جو ہے اس کو پکارا جائے، انصاف والا ہے۔ چنانچہ اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی، یعنی کوئی ایسا شخص جس کو اپنے باپ کے بارے میں بھی نہیں علم اور آپ لوگوں کو بھی، یعنی جو ارد گرد کے لوگوں کو بھی نہیں علم، تو پھر اس کو ولی کے نام سے جو ہے وہ یعنی منسوب کیا جائے گا۔ اور تمہارے دوست ہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے غلطی کی، یعنی جو پہلے کر چکے ہو، لیکن جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا سوائے اس کے کہ جان بوجھ کے کسی کے باپ کا کسی دوسرے کے ساتھ کسی دوسرے غیر شخص کے ساتھ اس کو الحاق کرنا، یعنی ملا دینا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ نبی ایمان والوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی کسی شخص کا اسلام یعنی دین جو ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی جان اور مال اور اولاد اور والدین یعنی ہر ایک چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ یہ ان کے اکرام اور احترام اور عزت اور شان کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، اس سے حقیقتاً یہ مراد نہیں کہ وہ حقیقی مائیں ہیں جس سے یعنی وہ پردے کے احکام جو ہے وہ ختم ہو جائیں یا جو جس طرح نسبی تعلق ہے وہ ختم ہو جائے، بلکہ یہ اکرام کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایمان والا، اور اسی وجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے تو کسی بیوی کے لیے یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ نکاح یعنی جو ہے وہ کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں پر رشتہ دار ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھنے والے، ان کو جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھتے ہیں، مگر یہ ہے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے دینے، یعنی تمہارے دوست بھی یعنی اپنے دوست کو کوئی بھلائی جو پہنچانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جس طرح ہم جیسے جو منہ بولے بھائی بھی ہوتے تھے نا، یعنی اس طرح بھائی جب بن جاتے تھے تو پھر وراثت میں بھی ان کو حصہ دیا جاتا تھا، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے بھائی تو ہیں ہی، اس سے کوئی یعنی بات نہیں ہے، لیکن وراثت کا جو حق ہے وہ رشتہ داروں کا ہے۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے پختہ عہد لیا تھا اور آپ سے بھی اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت ہی پختہ عہد لیا تھا۔ یہ 5 جو ہے وہ اول العزم پیغمبر ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبروں سے ہی عہد لیا تھا، لیکن یہ 5 اول العزم پیغمبر ہیں، ان سے عہد یہ لیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو یہ ان پر ایمان لے کر آئیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کریں، یعنی اس سے مراد انبیاء ہیں۔ اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں چڑھ آئی تھی، اس سے مراد غزوہ احزاب ہے۔ چنانچہ ہم نے ان پر آندھی بھیجی، یعنی یہ ہوا یہ تھا کہ یعنی مکہ کے جتنے بھی لوگ اور ارد گرد کی جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ ایک پلان بنا لیا کہ سب جو ہے وہ یکجا ہو گئے، اور صرف جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان ایک سائڈ پہ اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ایک سائڈ پر ہو گئے تھے، اور انہوں نے یک بارگی میں جو ہے وہ مدینہ پر اس طرح حملہ کرنے کا جو ہے وہ سوچا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فوجیں تم پر چڑھ آئی تھی، یعنی ساری فوجیں۔
چنانچہ ہم نے ان پر آندھی بھیجی، یعنی یہ اللہ کی پہلی مدد تھی جو اللہ نے کی کہ ان پر آندھی بھیجی، کہ اللہ نے ایسی یخ بستہ ہوا جو ہے وہ ان پر بھیجی کہ جس کی وجہ سے وہ ان کے جسموں کے آر پار گزر گئی، اور ان کے خیمے جو ہیں وہ جنگ کرنے سے پہلے ہی اڑ گئے، اور ان کی جو ہانڈیاں اور برتن تھے وہ اڑ گئے، اور ان کے گھوڑے کی جو رسیاں تھیں وہ ٹوٹ گئے، اور ان کے جانور جو ہے وہ بھاگ گئے، اور ان کے سرداروں نے یہ کہنا شروع کر دیا اپنے سپاہیوں کو بلا کر کہ اپنی بچاؤ کا سامان کرو کہ بھاگو یہاں سے، اور جنگ کرنے سے پہلے ہی جو حملہ آور ہوئے تھے مدینہ میں، مدینہ مقابلہ کرنے سے پہلے ہی وہ بھاگ نکلو، اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا تھا، یعنی اس سے مراد فرشتے تھے جنہوں نے ان کے دلوں میں یعنی کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے، یعنی اس سخت آزمائش کے موقع پر جو تم نے نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہے ہیں، یعنی سخت سردی میں بھی سیدنا سلمان فارسی کی رائے پر جو ہے وہ مدینہ کے باہر جو ہے وہ خندقیں کھودی گئی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خندق کھود رہے تھے، اور مٹی جو ہے وہ ان کے بطن کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جب وہ تمہارے اوپر سے تم پر چڑھ آئے، یعنی اس سے مراد جو فوجیں تھی وہ جو اوپر کی طرف سے یعنی پہاڑی کی طرف سے چڑھ آئی، اور تمہارے نیچے سے بھی، اور اس سے مراد جو ہے نیچے سے مراد یہ ہے کہ پیچھے جو بنو قریظہ یعنی یہودیوں کا قبیلہ تھا ان کے ساتھ جو عہد ہوا تھا انہوں نے بھی اپنے اس عہد کی پاسداری نہیں کی تھی، اور جب آنکھیں پھر گئی یعنی وہ شدت کی جو حالت تھی خوف کی اس کی وجہ سے آنکھیں پھر گئی تھی، اور جب دل حلق تک پہنچ آئے تھے، یعنی یہ ایسا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ مدینہ سے باہر جا کے جو ہے وہ یعنی لڑی گئی تھی، تو آگے جو تھے وہ یعنی اس طرح فوجیں تھی، اور پیچھے کمزور عورتیں گھر میں چھوڑ آئے تھے بچوں کو، تو ان کے لیے یہ خوف تھا کہ جو یہودی ہیں انہوں نے بد عہدی کی ہے تو وہ اب ان کے لیے کوئی پروٹیکشن سسٹم نہیں ہے کہ وہ ان عورتوں پر حملہ کر دیں، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے ہو، یعنی اس وقت جو کمزور مومنین تھے انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ضرور آئے گی، لیکن اب یہاں تو یہ حالت ہے کہ ہم یعنی واش روم جانے تک کے لیے بھی عاجز ہیں کہ ہم وہاں تک بھی نہیں جا سکتے۔ اس وقت مومن خوب آزمائے گئے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور ہلا مارے گئے، یعنی اتنی سخت تھی کہ یعنی جس طرح ایک انسان جھنجھوڑتا نا وہ ایک جھنجھوڑ تھی، سخت ہلایا جانا، یعنی اتنی سخت کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یعنی اس وقت کھانا اتنا کم تھا کہ لوگ جو ہے وہ جو بدبودار چربی تھی اس کے اندر جو ڈال کے اور اس کو کھایا کرتے تھے، اور وہ اتنی بدبودار اور کراہت والی تھی کہ جب حلق میں جاتی تو حلق میں اٹک جایا کرتی تھی، اور جب منافق اور وہ لوگ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی یعنی جن کے دلوں میں شکوک و شبہات کی بیماری تھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہیں تھا، یعنی منافقوں نے اور کمزور دل مومنین نے یہی جو میں نے پیچھے گمان کا بتایا نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ صرف ایک فریب تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے اہل یثرب تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں چنانچہ لوٹ جاؤ، یعنی یہ منافقین تھے جو خود تو واپس مدینہ کی طرف لوٹنے کی اجازت چاہ رہے تھے بلکہ دوسروں کو بھی مدینہ کے بجائے ان کو ان کے پرانے نام یثرب کے نام سے پکار رہے تھے کہ اب تم یہاں پر یعنی مدینہ سے باہر آ کے نہ لڑو، یہاں پر لڑنے کی کوئی جگہ نہیں ہے بلکہ تم کیا کرو واپس لوٹ جاؤ، یعنی ان کو یقین تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جنگ کو ہاریں گے کیونکہ یہ تو مٹھی بھر صرف جو ہے مسلمان ہے، باقی تو سارے کافر ہیں، اور سب یعنی ایک یعنی ملی بھگت کے ذریعے ایک جو ہے وہ جتھا بنے ہوئے ہیں کہ اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا، یعنی منافقین کا گروہ تھا جو نبی سے آ کے اجازت مانگ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یقیناً ہمارے گھر میں غیر محفوظ ہے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے جو عورتیں اور بچے ہیں وہ یعنی مدینہ سے باہر کھلی راہوں پر ہیں تو وہ گھر ہمارے غیر محفوظ، حالانکہ وہ ہرگز غیر محفوظ نہیں، اللہ جانتا تھا کہ وہ ایسے غیر محفوظ نہیں تھے لیکن وہ صرف عذر پیش کرتے، وہ بھاگنے کے سوا اور کچھ ارادہ نہ کر رہے تھے، جنگ سے بھاگ رہے تھے منافقین کے، اور اگر مدینے کے طرف سے ان پر کوئی دشمن گھس آتا پھر ان سے فتنہ برپا کرنے کا سوال کیا جاتا تو وہ ضرور کر گزرتے اور اس سے دیر نہ کرتے مگر تھوڑی سی ہی، یعنی اس سے مراد یہ ہے
کہ اگر مدینہ کا طرف سے کوئی کافر ان پر حملہ کرے اور وہ ان کو اس بات پر انفورس کرے کہ کفر کرو، تو یہ ایسے منافق لوگ ہیں کہ تب جو ہے کفر کا کلمہ پڑھ لیتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهِ، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ سے یقیناً پہلے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہ دکھائیں گے۔ دوسری جو جنگیں ہوئی تھی ان میں نے یہ عہد کیا تھا کہ اب اگر جنگ ہوئی تو ہم جو ہے وہ نہیں بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عہد ہمیشہ سے ہی پوچھے جانے والا، اب یعنی جب جنگ ہوئے تو اب پھر وہی حرکت ہے کہ جنگ سے بھاگنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کہہ دیں کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ فرار تمہیں ہرگز فائدہ نہ دے گی اور تب تمہیں بہت ہی تھوڑا فائدہ پہنچایا جائے گا۔ یعنی تم موت کے ڈر سے یا قتل کے ڈر سے بھاگ رہے ہو تو اللہ نے جو وقت لکھا ہوا ہے اور جو جگہ لکھی ہوئی ہے وہ ضرور تمہیں ان جگہ پہ اس وقت پر لے جائے گا اور تمہیں موت آ ہی جانی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے یا تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کر لے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ، یقیناً تم میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، یعنی جو اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں منافقین، اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اور اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو کہ ہماری طرف آؤ، اور وہ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں منافقین کہ جو مومنین اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہیں ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف آ جاؤ کہ ہم لوگ جو ہیں واپس مدینہ چلے جائیں اور جنگ نہ کریں۔ ہمارے بارے میں سخت بخیل ہے، یعنی جو منافق ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں سخت بخیل ہیں۔ چنانچہ جب کوئی خوف آ جائے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہیں جس پر بہت ہی غشی تعریف کی جا رہی ہے۔ یعنی جب اسلام پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کو صبر سے برداشت کرنے کے بجائے اس طرح ان کی آنکھیں گول گول گھوم رہی ہوتی ہیں کہ جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ پھر جب خوف دور ہو جاتا ہے تو مال کے حریص ہو کر تیز زبانوں کے ساتھ آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی اگر مومنین جو ہیں وہ جنگ جیت لیں تو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے زبان درازیاں کرتے ہیں اور نبی سے بات کرتے ہیں اور اس طرح بات کرتے ہیں جس سے نبی کو تکلیف ہو۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مال ضائع کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے ہی بہت احسان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں ابھی نہیں گئی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہوا کے ذریعے وہ فوجیں بھگا دی تو جو منافقین تھے ان کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ اس طرح جنگ چھوڑ کر واپس جا سکتا ہے۔ اگر وہ فوجیں پھر آ جائیں، ان کو یہ لگتا تھا کہ وہ صرف ایک پلاننگ کے تھرو دور گئی ہیں لیکن وہ دوبارہ جو ہے وہ حملہ کریں گی۔ اگر فوجیں پھر آ جائیں تو وہ پسند کریں گے کاش واقعی ہی وہ بدوؤں کے ساتھ بادیہ نشین ہو۔ یعنی اگر دوبارہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ جو بدو ہیں بدو لوگوں کے ساتھ وہ جنگلوں اور دیہاتوں میں رہیں اور مدینہ کا رخ نہ کریں، کہ وہ تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھتے رہیں، بس اتنا کہ جو یعنی دیہاتوں کی طرف آئے جائیں ان سے پوچھ لیں کہ مدینہ پر جو حملہ ہوا ہے اس میں کچھ یعنی بچا کچا ہے کہ نہیں، اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو بہت ہی کم لڑتے ہیں، یعنی صرف ہاتھ پاؤں مارتے ہیں لیکن ایسے جان فشانی سے انہوں نے لڑنا نہیں تھا۔ بلا شبہ یقینا تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے ہی بہترین نمونہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے بہت بہترین نمونہ ہے کہ جیسے نبی کا دانت شہید کیا گیا، نبی کو زخم آئے، نبی کے سر میں زخم آئے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی زندگی میں اور ان کی ہر یعنی ان کے لیڈرشپ میں، اور جس طرح انہوں نے یعنی ان کے قاضی ہونے میں اور جس طرح ان کے تاجر ہونے میں، یعنی ہر ایک پہلو میں ہر امت کے تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے۔ یعنی یہ آیت ہمیں نبی کے سیرہ پر ابھارتی ہے کہ ہم ان کی سیرہ کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور جب ایمان والوں نے فوجوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ یعنی جو ایمان والے تھے وہ بجائے ڈرنے کے بلکہ اس بات پر خوش ہوئے کہ یہی وہی چیز ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔
یعنی یہ ایک صحابی تھے جنہوں نے یہ دعا کی تھی کہ جب وہ غزوہ بدر میں جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ اب کوئی غزوہ ہوا اور میں اس میں شامل ہوں گا اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے کہ میں کیسے لڑتا ہوں، اور وہ اس طرح جان فشانی سے لڑے کہ جب وہ شہید ہوئے تو ان کے جسم کے اوپر 80 نشان تھے، اور ان کا چہرہ جو ہے وہ پہچانا نہیں جاتا تھا، اور ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے جو پور تھے ان سے پہچانا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ کر دیا۔ مومنوں میں سے بعض ایسے ہیں جس نے سچ کیا، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا، یعنی اس شخص نے، جیسے کہ اس صحابی نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اب جنگ ہوئی تو میں اپنا آپ یعنی اس طرح جنگ میں لگاؤں گا، تو انہوں نے اللہ کے اس عہد کو وہ پورا کیا، چنانچہ ان میں سے کچھ نے اپنی نظریں پوری کر دی، اللہ سے جو انہوں نے منتیں مانگی تھی اپنے آپ کو شہید کرنے کی، وہ پوری کر دی، اور ان میں سے ہیں جو انتظار کر رہے، کچھ اپنی نظروں کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے، انہوں نے کچھ بھی تبدیلی نہیں کی، ذرا بھی تبدیلی کریں، اپنی عہد میں انہوں نے تبدیلی نہیں کی، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے، یا ان کی توبہ قبول کریں، یا تو ان کی منافقت کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، یا اگر وہ راہ راست پہ آ جائے تو پھر ان کی توبہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے غصے کے ساتھ ہی لٹا دیا، یعنی جو کفار تھے وہ جاتے ہوئے انتہائی غصے کے ساتھ اپنے ہاتھ مال رہے تھے کہ وہ جنگ نہیں کر سکے، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، یعنی نہ تو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے، نہ ہی مال غنیمت، اور مومنوں کی طرف سے قتال میں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی، یعنی یہ وہ میثاق تھا جو بنو قریظہ کے ساتھ کیا گیا تھا کہ جب اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو وہ غیر جانبدار رہیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا، کافروں کا ساتھ دیا۔ تو اس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غسل فرما رہے تھے، غسل سے فارغ ہوئے تو سیدنا جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو جنگی سامان اتار دیا ہے لیکن فرشتوں نے نہیں اتارا، تو یعنی کیا ہے کہ ابھی جو یہ یہودی تھے ان کے ساتھ ابھی نپٹنا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سب لوگوں کو کہا کہ ہم جو ہے وہ ان کی طرف جائیں گے اور وہاں پر جو ہے یعنی ان کے ساتھ نپٹیں کہ ہم عصر کی نماز جو ہے وہاں ان کے علاقے میں جو ہے وہ جا کر پڑیں گے، چند میل کا علاقہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے اتار لایا، یعنی 25 دن تک جو ہے وہ محاصرہ قائم رہا، اور 25 دن تک وہ اس بات پر جو ہے وہ ایگری ہوئی کہ سیدنا سعد بن نبی وقاص جو ہیں وہ اگر ہمارے معاملے میں فیصلہ کرے تو ہم ان کا فیصلہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے ہو۔ جب سیدنا سعد بن نبی وقاص کو بلایا گیا، سیدنا سعد نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے بھی جنگجو نوجوان ہیں ان سب کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، اور ان کی جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو قید کر لیا جائے، یعنی ان کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کی زمینوں اور زراعتوں اور فصلوں پر جو ہے وہ اس طرح قبضہ کر لیا جائے، اور اس نے تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور اس کی زمین کا وارث بنا دیا جس کو تم نے پامال نہیں کیا، یعنی جنگ کیے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے وہ مال غنیمت ان کو عطا کر دی، یعنی صحابہ کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال و متاع دے دوں اور اچھے انداز سے تمہیں رخصت کر دوں، یعنی یہ نبی کی بیویاں تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ یعنی کچھ پاکٹ منی جو ہے وہ مانگی تھی، جس پر یعنی نبی وہ چیز نہیں پاتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے یعنی مال غنیمت بھی ہوتا تو نبی اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا کی مال و متاع چاہتی ہیں تو ان کو کچھ مال دے کر رخصت کر دو، یعنی پھر یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں نہیں رہیں گی، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کا بڑا اجر تیار ہے، یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی یعنی ان کے نکاح میں رہتی ہو تو پھر تمہارے لیے بڑا آخرت کا اجر ہے۔
یعنی ہوا یہ کہ جب انہوں نے یعنی اس طرح یعنی پاکٹ منی کا سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے یعنی تکلیف میں آ گئے کہ نبی کے پاس تو وہ مال نہیں تھا. تو اسی طرح ہی نبی اور ان کی بیویاں ان کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی کہ جب سیدنا عمر نے اندر آنے کی اجازت چاہی ان کو مل گئی، اور پھر سیدنا ابو بکر نے اجازت چاہی اور ان کو بھی مل گئی. تو سیدنا عمر نے دیکھا کہ جس طرح یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یعنی خاموش ہیں اور دکھ میں ہیں، تو انہوں نے ان کو احسانے کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میری بیوی مجھ سے یعنی خرچ مانگے تو میں اس کا گلا جو ہے وہ گھونٹ دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیویاں ہیں اور یہ بھی یہی مطالبہ کرتی ہیں. اور اسی وقت سیدنا ابو بکر جو ہے وہ سیدہ عائشہ کی طرف اور سیدنا عمر جو تھے وہ سیدہ حفصہ کی طرف دوڑے کہ ان کا گلا گھونٹ دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی اس سے ہٹوا دیا. ٹھیک ہے. اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یعنی اپنے گھر کے بلائی کمرے میں جو ہے وہ چلے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد کیا کہ وہ 29 یعنی 1 مہینے تک جو ہے وہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے. اور صحابہ نے پوچھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو ڈائیورس دے دیا. اور یہ بات جب سیدنا عمر کو پتہ چلی تو سیدنا عمر جو ہے وہ نبی کے پاس آنے کی اجازت چاہی. 2 دفعہ جب اجازت چاہی تو ان کو اجازت نہ ملی، اور جب تیسری دفعہ گئے تو ان کو اجازت مل گئی اور وہ نبی کے پاس بیٹھ گئے اور وہ ایسی باتیں کرنے لگے جس سے نبی جو ہے وہ خوش ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اہل قریش تھے، یعنی ہم اپنی بیویوں پر غالب تھے، پھر ہم مدینہ آئے، یعنی ایسے شہر میں آئے اور ایسے دین میں آئے جہاں کی عورتیں ہم پر غالب ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر جو ہے وہ مسکرا پڑے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے حفصہ یعنی اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کی ہے کہ دیکھو تم اپنی سوکن سے لاپرواہ نہ رہنا. یعنی اس سے مراد سیدہ عائشہ ہے کہ وہ نبی کو تم سے زیادہ محبوب ہیں اور نبی کے ہاں زیادہ پیاری ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی مسکرا پڑے. اور پھر انہوں نے جب کمرے میں دیکھا تو وہ صرف ایک چٹائی تھی جو کھجور سے کے چھال سے بھری ہوئی تھی. تو انہوں نے بڑا دکھ کا اظہار کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ان کے لیے یعنی دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بلائی کمرے سے نیچے آئے اور سب سے پہلے سیدہ عائشہ کے پاس گئے اور ان سے یہی آیت جو ہے وہ بتائی کہ بتاؤ تم اللہ کو اختیار کرتی ہو یا اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہو یا دنیا کو. دیکھو جلدی نہ کرو بلکہ ایسا کرو اپنے ماں باپ سے جو ہے وہ مشورہ کر لو. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی اختیار کرتی ہوں. سیدہ عائشہ یہ بتاتے ہوئے فرمایا کرتی تھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے جو جواب دیا ہے آپ اپنی دوسری جب بیویوں کے پاس جائیں تو ان کو میرا جواب نہ بتائیے گا. ٹھیک ہے. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. اور اسی طرح پھر سب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، اس وقت ان کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، ان سب نے نبی کو ہی اختیار کیا. اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. نبی کی بیویوں، تم میں جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اس کا عذاب 2 گنا کر دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ پر یہ کام ہمیشہ سے ہی بہت آسان ہے. یعنی جس طرح ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے، ایسے ہی اگر وہ کوئی گمراہی یا برا کام کرتی ہیں یا کسی بے حیائی کی طرف آتی ہیں، کیونکہ وہ ازواج مطہرات ہیں اور امتوں کی مائیں ہیں اور امت کے لیے ایک نمونہ ہے. اگر وہ کوئی بے حیائی کرتی ہیں تو پھر ان کا عام عورتوں کی طرح کی نسبت ان کا جو عذاب ہوگا وہ بھی 2 گنا ہوگا. جس طرح لونڈی کی جو سزا ہے وہ آزاد عورت کی نسبت نصف ہے، تو یہ جو یعنی حدود ہیں وہ اللہ کی طرف سے مقام و مرتبہ کے مطابق ہی قائم کی جاتی ہیں. یہاں پر ہمارا پارہ مکمل ہوتا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. آپ کا کوئی کوسچن ہے تو وہ آپ بیٹا پوچھ لیں. چلے